حضرت بابا تاج الدین ناگپوری، جنہیں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ یا اولیاء اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ہندوستان کے ایک مشہور صوفی بزرگ تھے۔ ان کی پیدائش سن 1861 میں مہاراشٹر کے ناگپور کے قریب ایک گاؤں کامٹھی میں ہوئی تھی۔ ان کی زندگی بے شمار کرامات اور روحانی تعلیمات سے بھری ہوئی ہے، جنہوں نے لاکھوں مریدین کو متاثر کیا۔ ابتدائی زندگی میں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سفر کیسے طے کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک کیجیے۔ ہمارے چینل دینیات وتھ تسلیم پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ویڈیو۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایک معزز خاندان سے تھا، جن کی روحانی جڑیں گہری تھیں۔ بچپن ہی سے ان کا رجحان روحانیت کی طرف تھا اور وہ اللہ سے گہری محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے سادگی کو اپنا معیار بنایا تھا، عاجزی اور انسانیت کے لیے محبت کے لیے جانے جاتے تھے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ شاہ نامی ایک معروف صوفی بزرگ کی رہنمائی میں روحانی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان کی رہنمائی میں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سخت روحانی ریاضت پر اعلیٰ روحانی مقام حاصل کیا۔ انہیں اکثر مجنوں کہا جاتا تھا، جس کا مطلب شخص جو اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بے شمار کرامات کی کہانیاں ہیں، جنہوں نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ان کی چند مشہور کرامات درج ذیل ہیں۔ بیماروں کو شفا دینا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں اور برکتوں کے ذریعے لا علاج بیماریوں سے بھی لوگوں کو شفا مل جایا کرتی تھی۔ مختلف بیماریوں سے متاثر لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ایک سادہ دعا ہی سے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے خیالات کو پڑھنے، ان کی گہری احساسات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ اکثر بغیر کچھ کہے ہی لوگوں کے دلوں کی بات سمجھ جاتے تھے، جو لوگوں کو حیران کر دیتا تھا۔ اسی طرح قدرتی عناصر پر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قبضے تھے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بارش، آگ اور ہوا جیسی قدرتی عناصر پر قابو پانے کی طاقت تھی۔ مثلا ایک مرتبہ سخت خشک سالی کے دوران انہوں نے دعا کی اور بارش ہو گئی، جس سے زمین کی پیاس بجھ گئی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ ضرورت کے وقت بڑے جماعت کے بغیر کسی وسائل کے کھانا فراہم کر سکتے تھے اور سینکڑوں لوگوں کو بغیر کسی تیاری کے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے رحم دلی اور سخاوت کے لیے مشہور تھے۔ وہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا اسے ضرورت مندوں کو دے دیتے اور مانا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ 17 اگست 1925 کو اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے، یعنی انتقال فرما گئے، لیکن ان کی وراثت آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ ناگپور میں ان کا مزار درگاہ ہزاروں عقیدت مندوں کی زیارت گاہ ہے، جو انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ان کا پیار، عاجزی اور اللہ کے لیے ان کا اخلاص آج بھی لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی روحانیت کی طاقت، سچے بزرگ کے اثر کا ثبوت ہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی روحانیت اور طاقت اور سچے بزرگ ہونے کا اثر دیتی ہے۔ ان کی کرامات محض معجزات کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ انہیں الہی محبت اور رحمت کا اظہار سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 100 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر جانے کے بعد بھی حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور انہیں آج بھی ہم بڑے محبت اور عقیدت سے یاد کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے۔ اسے لائک کیجیے۔ ہمارے چینل دینیات وتھ تسلیم پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں جلد ہی ایسے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔